خوش آمدید سامعین، اکس ریسرچ سینٹر کے پوڈ کاسٹ انہی پتھروں کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کہانی کل کی اور آج کی۔ جناب تسنیم احمد، کیا حال ہے آپ کے؟ 1990 کی دہائی جب شروع ہوتی ہے تو پاکستان بہت بدل رہا ہے۔ ایک خاتون پرائم منسٹر ایک بالکل نئی چیز تھی مسلم دنیا میں، لیکن پاکستان میں وہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ایک چیز جو بہت سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ پاکستان میں بہت سے ایسے میڈیا ادارے اور پاکستان میں ایسے بہت سے ایڈر حضرات اس طرح کے تھے کہ جو ان کو برداشت نہیں کر پائے، اور صرف اس وجہ سے برداشت نہیں کر پائے کہ وہ عورت تھی۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ارلی 90s، مڈ 90s، ارلی 2000s، اب اس دورانی میں جب آپ اخباروں کے دفاتر جاتی تھیں اور اب آپ صحافیوں سے انٹریکٹ کرتی تھیں تو کس طرح کے جواب آتے تھے؟ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے اخباروں کے اندر بڑے بڑے ایڈیٹرز جو ہیں وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عورتوں کی جگہ نہیں ہے یہ۔ تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ عورتوں کی جگہ نہ اخبارات میں تھی اس وقت اور نہ ذہنوں میں تھی لوگوں کے، جس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر مرد حضرات ہی تھے۔ تو بے نظیر آف کورس brought about a change، پالیسیز میں چینج آئیں، فرسٹ ویمن پولیس اسٹیشن، فرسٹ ویمنز بینک، بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے کی، اور شاید وہ بہت کچھ اور کرتی اگر وہ رہتی۔ بٹ ایک ماحول تھا کہ آپ جہاں جو لکھنا چاہ رہا تھا خواتین میں بھی اگر وہی حالات رہتے تو شاید ہم جس نہج پہ آج ہیں وہ نہ ہوتے۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو چونکہ 98 میں فارملی کام شروع کیا تھا اور بے نظیر جا چکی تھی اس وقت حکومت سے، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی وجہ سے یا ان کی حکومت میں میڈیا کا کیا رول تھا، کیونکہ اس وقت میں ذاتی طور پہ مانیٹرنگ اس طرح سے کرتی کہ اخبارات پڑھتی ضرور تھی، مگر ایک باقاعدہ تنظیم نہیں تھی یا ادارہ نہیں تھا۔ تو بہرحال جب شروع کیا تھا کام تو یہی ہم کرتے تھے، میں کرتی تھی کیونکہ ایک اکلوتی خاتون تھی میں جو یہ کام کر رہی تھی، کہ اخبارات کی کلپنگز ان کو ہر اخبار کے فولڈر میں رکھ کے میں مختلف دفاتر جاتی تھی، جن میں اردو بھی اور انگریزی دونوں کے اخبارات شامل تھے۔ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور یہ میں بہت دفعہ دہرا چکی ہوں، کہ اوصاف اخبار کی بہت ساری ہم نے پریس کلپنگز جمع کی، جس میں وہی ریپ کی خبر ہو یا اگین شوبز کی ہو اور اس طرح کی، تو اس میں جو خواتین کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا تھا، جو رپورٹنگ کا طریقہ تھا، جو سنسنی تھی اس ان خبروں میں، تو میں اوصاف کے دفتر گئی تھی۔ حامد میر ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور حامد سے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے اخبارات میں چھپتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار، یہ ہمارے اخبار میں تو نہیں چھپ سکتا، یہ تو بہت ہی غلط قسم کی رپورٹنگ ہے۔ میں نے کہا مگر یہ ہے تو آپ کے اخبار کا، کیونکہ دن تاریخ بھی لکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کرو کہ یہ مجھے آپ پلیز یہ دے جائیں، میں اس پہ ذرا پوچھ تاچھ کرتا ہوں۔ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی حامد سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ بالکل صحیح تھی، وہ ہمارے ہی اخبار کی سرخیاں، شہ سرخیاں، تصاویر، تحریر، سب کچھ ہمارے ہی اخبار کا تھا، اور ہمارے نیوز ایڈیٹر اس میں پیش تھے، تو ان کو ہم نے فارغ کر دیا۔ اس پہ مجھے افسوس بھی ہوا کہ اگر وہ مجھے پہلے بتاتے تو شاید میں اس نیوز ایڈیٹر پہ کام کرتی اور ان کی ذہن سازی تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کرتی۔
بہت سارے اخبارات ایسے تھے جہاں پہ سپورٹ بھی ملی. نیشن میں عائشہ ہارون آئیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر بن کے اسلام آباد، اور ان سے بہت زیادہ ہمارا انٹریکشن رہا. انہوں نے چیزیں سمجھیں، کچھ کو اپنانے کی کوشش بھی کی. اپنے شی واز آلریڈی سینسٹائزڈ، تو اتنی دقت نہیں ہوئی تھی. جنگ اخبار گئی، ارشاد حقانی ایڈیٹر تھے پنڈی میں. سمجھانے میں تھوڑی دقت ہوئی، مگر انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ اخبارات جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے سنسنی پھیلاتے ہیں. اور نہ صرف سنسنی، بٹ اکثر اوقات ان غلط رویوں کی وجہ سے جو اخبارات کی خبروں کے ذریعے آتے، لوگوں کے ذہن جو ہے وہ خواتین کی طرف مزید ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ منفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے شروع میں ساتھ دیا. کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ شاید اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ خاتون آ کے بات کر رہی ہیں صنفی سیاست پہ، یا خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ایک بہت مشکل کام تھا لوگوں تک اپنی بات پہنچانا، ان کو یہ بتانا کہ اخبارات میں اصل میں ہو کیا رہا ہے. ہاں، لوگ یہ تو مانتے تھے کہ ہاں بالکل ہمارے بعض اخبارات ایسے ہیں کہ وہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ خود ان اخبارات کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے جاتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر والے خصوصاً خواتین اس قسم کی خبریں پڑھیں. تو ہم مطلب ایک پالیسی بنوائی میں نے خود ہی، اور اس پہ عمل کیا کہ شاید سب کو سدھارنا مشکل ہے. تو ہم کچھ لوگوں پہ زیادہ فوکس کریں جو ایک طرح سے ہمارے ساتھی، ایک ہمارے مددگار بن سکتے ہیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مثبت رپورٹنگ پہنچائی جائے خواتین کے بارے میں. اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اثر بھی ہوا، کیونکہ ہم نے جن جن چیزوں کے پر کام کیا، فار ایگزامپل یہ ایک ہیڈ لائن بہت آتی تھی 90 کے پوری دہائی اور اس کے بعد بھی، کہ کنواری ماں اپنے گناہوں کا بوجھ کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک کے چلی گئی، وغیرہ وغیرہ. تو کنواری ماں کے پر بڑا فوکس ہوتا تھا. اور میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتی تھی کہ آپ کو کیسے پتہ کہ وہ کنواری ماں تھی. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے بھی بچے اپنے پھینک جاتی ہیں، اور اگر وہ کنواری ماں تھی بھی، کنواری تو اول تو ماں نہیں ہو سکتی، تو وہ اکیلی اس عمل میں شامل تھی یا کوئی ساتھی بھی تھا، یا وہ مطلب بی بی مریم ہر دفعہ تو پیدا نہیں ہوتی ہیں، تو وہ مرد کہاں ہے، وہ ساتھی کہاں ہے. اور گناہ اگر ہے تو پھر یہ ایک مشترکہ گناہ ہوا. ہم نے 10 سال کی کمپیریٹیو ایک انالیسس کیا تھا 1998 سے 2008 تک کا، خصوصاً اردو اخبارات کا. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ جو کنواری ماں والی ہیڈ لائن تھی وہ بدل کے نوزائیدہ بچے کی لاش پائی گئی، نومولود کوڑے کے ڈھیر پہ پایا گیا، اس سے بدلی. چونکہ کچھ اخبارات نے ہمارے کہنے پہ اس چیز کو اپنانا شروع کیا تھا، تو باقیوں نے بھی اس کو اسی طرح سے پھر فالو کرنا شروع کیا. تو بہت حد تک آئی تھنک دوسروں کی دیکھا دیکھی یا یہ دیکھ کے کہ حساسیت پہ اب بات ہو رہی ہے، خواتین خود بات کر رہی ہیں، جو دفاتر کے اندر ہیں مرد، ان میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے. تو تھوڑا بہت میں کہوں گی کہ مے بی اباؤٹ 10 to 20% بٹ چینج آیا تھا. اور وہ
چینج جو ہے وہ اب تک ہم اس کی تلاش میں ہیں، کیونکہ اس وقت اخبارات مشکل پیدا کرتے تھے، اب 24/7 نیوز چینل مشکل پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک مزیدار بات یہ ہے کہ انیشلی 90s کے اندر جو میگزین ڈپارٹمنٹس تھے وہ بھی ذرا میل ڈومینیٹڈ تھے، اور آج کل آپ جب دیکھتے ہیں تو آج کل بالکل ہی جب بھی عورتیں آتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے آپ میگزین ڈپارٹمنٹ میں کام کر لیں، آپ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اس زمانے میں وہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو مطلب جو میگزین کے بھی جو ایشوز تھے اس کا بھی جو لینس ہے وہ مردوں کے وہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل، اور آج بھی آپ اگر دیکھیں اچھا میگزینس کی بڑے مزے کی باتیں ہیں، اردو اخبارات کی اسپیشلی، وہ ایک الگ سے آ، آتا ہے پورا میگزین، جو سنڈے میگزین ہوتا ہے، یہ پہلے فرائیڈے کو آتا تھا، اور آج تک بہت بہت کم اخبارات نے یہ روش چھوڑی ہے، مگر زیادہ تر ابھی بھی اس پہ قائم ہے۔ آ، سر ورق پہ ہمیشہ ایک خاتون کی، ایک خوبصورت نوجوان خاتون کی تصویر ہوتی ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ شاید وہ بکتی زیادہ ہے تصویر، اور اس کی وجہ سے شاید وہ اخبار بھی بکتا ہوگا۔ تو اس پہ مجھے ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آ، ہم جب ٹریننگ کرتی تھی میں تو پشاور میں ہمارے ایک ساتھی تھے، اور انعام نام تھا ان کا، آئی تھنک اس وقت وہ مشرق اخبار میں تھے، ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے، مگر ہو سکتا ہے کسی اور اخبار میں، بٹ میری یادداشت جو بتا رہی وہ یہی کہ شاید وہ اس مشرق اخبار میں ہی تھے۔ وہ بہت متاثر ہوئے تھے میری اس بات سے کہ کیوں ہم آ، جو سنڈے یا فرائیڈے میگزین ہوتا ہے اس کو ہم خواتین کی تصویر اس پہ کیوں ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے میگزین ایڈیٹر سے کہا کہ میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایشو بیسڈ تصویر اس پہ لگایا کریں۔ انہیں 2-3 مہینے شاید دیے گئے تھے کہ دیکھتے ہیں، 2-3 مہینے بھی نہیں، میرے خیال 2-3 ہفتے شاید دیے گئے تھے کہ سرکولیشن پہ کیا اثر پڑتا ہے، بٹ obviously یہ بات چلی نہیں، اور واپس ہم نے دیکھا کہ خواتین کی تصاویر آنے لگیں، مگر آ، ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنی انہوں نے اس اس چیز کو اٹھایا، جتنا خواتین پہ رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے، کون سی خبر غلط ہے، کون سی صحیح ہے، کہاں پہ سنسنی زیادہ، کون کو زیادہ چٹپٹا بنا رہا ہے، کہنے لگے کہ مجھ پہ اتنے طنز کیے گئے کہ میں آخر میں ہار مان گیا، اور میں الگ ہو گیا اس پورے اس سے کہ مجھے اس کاز کو لے کر آگے چلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ پیئر پریشر اتنا تھا ڈیسک پہ کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خواتین کے ایشوز کو اتنا زیادہ آگے بڑھاوا دینے کی، مگر وہ آج بھی ہے، آج کل وہ ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، آج بھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں انٹرنیز کے طور پہ ٹریننگز کے لیے، تو پوٹینشیل بہت تھا، مگر پریشر اور آ، ایک طرح کا جو منفی رویے ہیں، وہ چونکہ اتنے زیادہ دماغوں میں گھسے ہوئے تھے ڈیسک پہ کہ اس کو برداشت کرنا کسی بھی مثبت چیز کو بہت مشکل ہوتا تھا۔ اب جا کے تو ظاہر ہے کہ خواتین آنے بھی لگی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھیں خواتین، آ، شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتی تھیں، اور ٹرین کرنا مطلب ایڈیٹرز تو کہیں تھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جب میں نے ایڈیٹرز اور نیوز ڈیسک وغیرہ پہ جا کے ان سے ون آن ون بات کی، ہم ظاہر ہے کہ ٹریننگز وغیرہ پہ بعد میں آئیں گے، مگر ان تک بھی اپنی بات پہنچانا بہت مشکل تھا، اور خواتین کی میرے خیال سے جو جو بیسک مسئلہ مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ آپ خواتین کو ذاتی طور پہ کہاں رکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں،
آپ کے اپنے ذہن میں صنفی حساسیت ہے یا نہیں ہے، اور وہ میجورٹی میں نہیں تھی۔ تو کہنے کو تو وہ ظاہر ہے کہ میرے ہاں میں ہاں بھی لاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے میرا خود صحافت سے تعلق رہا تھا، تو وہ ایک طرح کا برادری تھی ہماری۔ مگر بعض جگہ صاف لگتا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، مگر نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ شاید اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو ایک مشکل جرنی رہی ہے، اور آج بھی ہے، آج بھی اتنا ہی مشکل ہے، اور مجھے تو شاید اب لوگ دیوانہ یا پاگل سمجھتے ہیں، کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز غلط کسی چینل پہ آتی ہے، اور اگر میں اس چینل میں کسی کو جانتی ہوں، تو میں فوراً میسج بھیج دیتی ہوں، فوراً انڈیکیٹ کرتی ہوں کہ ہاں یہ غلط انداز تھا رپورٹنگ کا، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت شاید کبھی سدھرے گی نہیں، یہ ہٹے گی نہیں۔ اور اب تو خیر ایک فیشن بھی بن گیا ہے، ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ خواتین کی حساسیت پہ بات کی جائے، اور حساس رپورٹنگ پہ بات کی جائے۔ پہلے نہیں تھا ٹرینڈ، پہلے یہ کوئی سیکسی ورڈ بھی نہیں تھا، بز ورڈ نہیں تھا، اب بن گیا ہے۔ اب بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہم ابھی تک مگر مانیٹرنگ پہ بیس کر کے اپنا کام کرتے ہیں، ہوا میں بات نہیں کرتے۔ اچھا، ایک ہماری جنریشن کی جو خواتین جرنلسٹ ہیں، وہ بہت زیادہ یہ کمپلین کرتی تھیں کہ جب ٹریننگز ہوا بھی کرتی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ایک ایک برا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور انٹینشنلی بنا دیا جاتا ہے مردوں کی طرف سے، کہ مطلب ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی مطلب بیوقوفی کے سوال کر کے، اور اس کے بعد کمپلیٹلی ڈسٹرب کر دیا ہے، کہ اس کے بعد نہ بچے ٹریننگ، نہ بچے کوئی امپروومنٹ، اور جو پرپس تھا وہ شروع سے ہی مطلب ڈیفیٹ ہو جائے۔ تو آپ کا بھی ایکسپیرینس وہی رہا ہے ارلی 90s میں؟ ہاں بالکل رہا ہے، اور اس پہ مزید بات ہم کریں گے جب ہم ٹریننگ پہ پورا، جب ہم ایک سیشن اس پہ کرنا چاہیں گے تو مگر میں مختصراً بتا سکتی ہوں کہ خواتین اول تو ہوئی بہت کم ہے ٹریننگ میں شامل، انہیں نامینیٹ بہت کم کیا جاتا تھا، حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو پرسنلی بھی انوائٹ کروں، مگر تھی نہیں۔ کراچی میں تھوڑی بہت تھیں، آپ کو اسلام آباد میں ایک آدھ لوگ کم مل جائیں، کوئٹہ میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی، پشاور میں انہیں بٹھایا نہیں جاتا تھا، مگر جب بھی، اور ایون ٹوڈے، اب تو خیر خواتین کبھی کبھی آؤٹ نمبر کر جاتی ہیں مردوں کو کہیں کہیں، بٹ ہو یہ ضرور ہوتا ہے کہ پوری کوشش ہوتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ آ، جو ماحول ایک بن رہا ہے، جو ایک عورت دوست ماحول بن رہا ہے، اس کو کہیں سے اس میں کوئی بگاڑ لائی جائے یا اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے۔ تو سوالات اس وقت بھی بہت مشکل اپنی طرف سے وہ کرتے تھے کہ عورت تو جی پیدا ہی کم عقل ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہاں پہ جگہ دینا چاہیں گی میڈیا میں؟ اب آپ ان کو لاکھ سمجھاتے رہیے کہ بھئی وہ کیوں پیدا کم عقل ہوئی ہے، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ یا یہ کہ عورتوں کو ضرورت ہی کیا گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں رہیں، مرد کما تو رہے ہیں۔ اور یہ بڑا ایک فوکس ہوتا تھا کہ جی عورت کا کام جو ہے وہ گھرداری ہے، اور مردوں کا کام جو ہے وہ کمانا ہے، تو عورتوں کو تو میڈیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں کہیں پہ بھی، ہاں ڈاکٹر ٹیچر بن جائے بس، وہ ایکسیپٹیبل پروفیشنز تھے۔ تو دوہری ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ الجھن ہوتی تھی، ایک تو خواتین آ نہیں رہی ہیں، اور جو آ جاتی تھیں تو ان اور مجھ سمیت ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہم ہار مان جائیں اور وہاں سے ہٹ جائیں۔
تو میں تو خیر کبھی بھی نہیں ہٹی، بہت ڈھیٹ ہوں شاید، اور جمی رہتی تھی، جواب بھی دیتی رہتی تھی، سنتی بھی تھی ساری باتیں ان کی۔ تو ذہنیت کو بدلنا احمد بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ آپ کی پیدائش سے ایک ذہن سازی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہی ذہن لے کے آپ کسی بھی دفتر میں، چاہے وہ اخبار کا دفتر ہو یا کوئی اور دفتر ہو، اس میں جاتے ہیں، تو پریشان کرنا کس طرح سے ان خواتین کو یہاں سے ہٹایا جائے، کس طرح سے ان کو ذہنی اور کہیں ظاہر ہے کہ صنفی اور جنسی طور پہ ہراساں کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بہت زیادہ ان پہ بات کی، اور کوشش ہماری یہی رہی کہ آ، بات تحمل سے کی جائے۔ ہر بات میں نے بہت تحمل سے سنی ہے ہمیشہ، کبھی بھی کہیں کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ میں اپنا جو ہے غصہ، یا جو میرے اندر اس وقت ایک تناؤ ہوتا تھا وہ ظاہر ہونے دوں۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ بہت مطلب بہت زیادہ کمپوزڈ رکھتی تھی، اور ہمیشہ کبھی کبھی ظاہر ہے کہ اکیلی رہی ہوں، مگر ایک خاتون جو 25-30 مردوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں، بہت مشکل مشکل موضوعات پہ۔ تو وہ رویہ اس وقت بھی تھا کہ کسی طرح سے ان کو پریشان کیا جائے، اور اور اس طرح کی پریشانی مطلب کیا، ٹریننگ پہ آپ آ گئے ہیں اور ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ کو تو بڑے پیسے ملتے ہیں، ہمیں ہمیں ٹریننگ پہ آنے کے پیسے کیوں نہیں ملتے؟ اب اس کا جواب کیا دوں میں کہ بھائی ہر مطلب ٹریننگ ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ ایک بذات خود ایک بڑا کام ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے، پورا ایک ٹریننگ کا مواد اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو ہم آپ کو مفت میں دے رہے ہیں، بلکہ آپ سے ہمیں پیسے لینے چاہیے یا کہ آپ کو ہم پیسے دیں۔ تو اس پہ ایک صاحب تو اٹھ کے چلے بھی گئے تھے ٹریننگ سے کہ نہیں، آپ لوگ پیسے لیتے ہیں، این جی او والے مطلب یا والی، اور ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ مجھے جو بہت فیسینیٹنگ چیز لگ رہی ہے وہ یہ کہ آج کی جو عورتیں جو کام کر رہی ہیں انڈسٹری کے اندر، وہ اب رکھ کے سنا بھی دیتی ہیں، وہ اب اتنا لحاظ مروت میں نہیں رہتی ہیں، اور ان میں سے بہت کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ شاید کرنا پڑے اور یہ ضروری ہے۔ نہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ جس آ، آ، دور کی ہم پیداوار رہے، اس زمانے میں بہت ایک آزاد ماحول تھا، بہت ایک دوستانہ ماحول تھا، مطلب 70s کی میں بات کر رہی ہوں۔ آ، تو اس وقت کراچی میں رہ کے کم از کم ہمیں احساس نہیں ہوا کہ جی آپ کو اس طرح سے کپڑے پہننے ہیں یا اس طرح سے نہیں پہننے، اس طرح سے بات کرنی ہے، ہنسنا نہیں ہے یا زور سے بولنا نہیں ہے، یا آ، بہت ساری چیزیں ہیں جو اب آ، یا بیچ میں منع کی گئی۔ وہ دور نہیں تھا۔ ہاں پھر 80 کی دہائی میں ضیا کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے بہت فرق دیکھا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ، خود ساختہ ایک مذہب کے نام پہ انہوں نے ہم پہ مسلط کی، حالانکہ ہمارا مذہب کہیں پہ بھی وہ چیزیں نہیں کہہ رہا تھا جس کو وہ آگے لے کے آ رہے تھے۔ بہرحال اس کا اثر اب تک ہے، اور شاید وہ ساری عمر رہے گا۔ تو اس میں خواتین بیچ میں بہت زیادہ خاموش ہوئی، اور اب جو ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی دیکھ کے کہ اب وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو بدو تابڑ توڑ وہ جواب دے سکتی ہیں، اور جواب دینا بھی چاہیے۔ تو اب جو ٹریننگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کو چپ نہیں رہنا۔ آپ کے ساتھ اگر کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، زبانی صحیح، لفظی طور پہ صحیح، آپ فوراً اس کا جواب دیجیے۔ چپ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہار مان رہی ہیں۔
تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اب یہ جو نئی پود آئی ہے، آ، حالانکہ ہر جگہ نہیں ہے، ابھی بہت جگہ ایسا ہے کہ وہاں پہ خاموشی طاری کی جاتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آہستہ-آہستہ یہ روش بھی بدلے گی، خاموش رہنے کی۔ جی بالکل، یہ جیسے آپ بات کریں نا 80 کی دہائی میں جو بچے پلے بڑھے، جو جوان ہوئے، انہوں نے ہی بیسکلی 90s کی میڈیا انڈسٹری سنبھالی. وہی تھوڑے اور بڑے ہوئے تو مطلب انہوں نے ہی الیکٹرانک میڈیا انڈسٹری سنبھالی. اور بہت سے جو بایسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہی 80s کے بایسز ہیں جو کہ میڈیا میں ریپروڈیوس ہوتے ہیں. اب جا کر ایک ایسی پود نکل رہی ہے آف ینگ پاکستانی ویمن جو کہ اس چیز سے اتنا امپیکٹڈ نہیں ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ پرابلی کلوز دس پوڈ کاسٹ آن دس پازیٹیو نوٹ کہ جو فیوچر ہے اٹ از ماشاء اللہ ویری ویری برائٹ. بالکل، وہی جیسے ہم کہانی کل کے راج کی، تو کہانی کل کی تھوڑی آ، پیسمسٹک رہی، بٹ آج کی اور کل آنے والے کل کی کہانی جو ہے وہ مجھے اس میں امید نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ تسنیم آپ کا. ایک دوسرے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے گواہ.